दोस्तों, कम्युनिस्ट पॉडकास्ट की इंतहाई अहम एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज जो हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त तमाम संजीदा सियासी हलकों के लिए बहस का मौजू बना हुआ है। ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान की जो मज़लूम अक़वाम के अंदर इस वक्त शदीद बेचैनी है, जो बहुत बड़ी बड़ी तहरीकों की शक्ल में ज़ाहिर हो रही है, उसको मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग अपने अंदाज से उसका तज्ज़िया कर रहे हैं और उसका एक तनाज़र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी रियासत और इसके जो सरबराहान और पॉलिसी साज और जो इसके मेन प्लेयर्स हैं, वो और उनके जो वजीफ़ा ख़ार दानिश्वर हैं, वो इस सारी सूरत हाल को बैरूनी कुव्वतों की साजिशों का शाखसाना करार दे रहे हैं। और उनके ख्याल में पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल दुरुस्त समत की तरफ गामजन था। और सिर्फ पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं, बिलखसूस इंडिया है, अमेरिका और बाकी जो भी कुव्वतें हैं, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, जो कि एक वक्त में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी हुआ करता था और पाकिस्तान कहा करता था कि ये हमारा एक छठा सूबा है, उसके ऊपर सारे बहरान की जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से आज हम कम्युनिस्ट नुक्ता नज़र से इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे कोयटा से इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा जनाब करीम परहार साहब। वो बज़ात ख़ुद सरगर्म हिस्सा हैं इस तहरीक का, जो गुज़श्ता दिनों से, ख़ास तौर पे गुज़श्ता हफ्ते से अगर हम देखें तो कोयटा जो है वो बलोच मुज़ाहमत का सियासी तहरीक का मरकज़ बना रहा है। और वहाँ पर बहुत शाज़ नादिर ऐसे वाक़यात होते हैं कि किसी निहत्ते पुरअमन कारकुनों, सियासी कारकुनों और मुज़ाहिरीन के ऊपर रियासत को गोलियाँ चलानी पड़ें। और फायरिंग के वाक़यात हुए जिसमें 12 साल के एक बच्चे समेत चंद लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। और उसके बाद से अमलन अगर देखा जाए तो कोयटा मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। और सोशल मीडिया जो है वो अमली तौर पर जो है वो इंटरनेट और हत्ता के बीच में कुछ अरसे के लिए जो है, कुछ टाइम के लिए जो है, मोबाइल सिग्नल्स भी बंद करने पड़े रियासत को, ताकि हकाइक जो है वो कोयटा से बाहर इस खत्े के जो दीगर आम लोग हैं उन तक ना पहुँच पाएँ। और वो इससे जो है वो उन नताइज के बरखिलाफ नताइज बरामद करने ना शुरू शुरू कर दें जो रियासत चाहती है कि लोग इस सारे सूरत हाल से नताइज बरामद करें। तो इस हवाले से मैं वेलकम करता हूँ कॉमरेड करीम परहार को। कॉमरेड, कैसे हैं आप? सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। तो आप थोड़ा सा सबसे पहले हमें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बाखबर कीजिएगा कि इस वक्त बलूचिस्तान में और बिलखसूस कोयटा के अंदर क्या सूरत हाल है। हुकूमत दावा कर रही है कि चीज़ें कंट्रोल में लाई जा चुकी हैं और मुजाहिरीन को डिस्पर्स कर दिया गया है। तो ग्राउंड पे क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कोयटा में? जी बहुत शुक्रिया कॉमरेड। ये इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं उसको थोड़ा सा उस इवेंट के साथ जोड़ दूंगा जिसकी बुनियाद पर ये पूरी जो हालिया एहतजाजी तहरीक है, जिसके नतीजे में गिरफ्तारियां हुई हैं और तशद्दुद किया गया है। तो ये बुनियादी तौर पर 19 मार्च को बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत कोयटा शहर है उसके सूबाई अस्पताल, सूबाई संडेमन अस्पताल में 23 के करीब जो है वो लाशें लाई गई थी। और उन लाशों के हवाले से जो मिसिंग पर्सनस के लवाहिकीन हैं उसमें हस्ब रिवायत एक तशवीश पाई जाती थी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं कि जिसमें रियासत की जानिब से जो हमले किए गए थे या जो मुकाबले किए गए थे, तो उसमें अक्सर अवकात जो मिसिंग पर्सनस है उनको उस मुकाबलों के अंदर जो है वो दहशतगर्द करार देकर उनको मार दिया गया है। क्योंकि इसके अगर आप को याद हो कि 2022 में भी इस तरह का जो है वाकया हुआ था कि जहां जियारत में तकरीबन 11 के करीब लाशें जो है वो फेंक दी गई थी, जिसके बाद बाद में जो है उसकी शिनाख्त मिसिंग पर्सन से
इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। तो उन वाकयात को लेकर जो मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन हैं, उन्होंने सिविल अस्पताल का रुख किया था, जहां पे वो एक दिन बैठे रहे वहां पर। उनको कि भाई ये लाशों की तस्दीक करवाई जाए कि ये लाशें किन की है। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो न सिर्फ उनकी लाशें जो है उनको दिखाई जा रही थी, बल्कि के बाद एक और इशू इस वक्त बन गया कि काशी कब्रिस्तान जो कि क्वेटा शहर में ही मौजूद है, वहां पर 13 के करीब जो है वो नामालूम अफराद की लाशों को दफना दिया था। इससे फिर मजीद तशवीश जो है वो लवाहिकीन में फैल गई थी। तो अगले दिन जो है वो रात को ही जो लवाहिकीन थे उस जानिब से थोड़ी सी मुजाहमत देखने को मिली, लेकिन रियासत ने या पुलिस ने उनके ऊपर जो है वो जिबर और तशद्दुद किया। और एन उसी दिन जो है वो क्वेटा प्रेस क्लब में कमरानी एक फैमिली है जिसके 8 अफराद जो है वो गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर जो है वो मिसिंग थे, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और साथ ही बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से डॉक्टर महारंग बलोच और बीबर्ग बलोच और उनके जो साथी थे उनका भी जो है वो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें उन्होंने चूंकि इस पूरे अमल के दौरान उनके जो सियासी जो रहनुमा है, जो साथी है, उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलउमूम रियासत की थ्रेट्स के ऊपर था। उसका मतन भी आज भी मौजूद है, उसकी वीडियो जो है मौजूद है। लेकिन सिर्फ एक सवाल जो है वो किया गया था सहाफी की जानिब से कि आप लोग मिसिंग पर्सन की जो इस वक्त जो लवाहिकीन सिविल अस्पताल में मौजूद है उनके हवाले से आपकी क्या राय है। तो उन्होंने हस्ब रिवायत एक जुमला कहा कि ये बुनियादी तौर पर उन लवाहिकीन का जमहूरी हक है कि उनके वरसा को उनकी लाशें जो है वो मिलनी जानी चाहिए। रात तक जब हमें पता चला कि जो बीबर्ग बलोच है, जो कि बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी कमेटी के मेंबर भी हैं, और वो 2010 में एक रियासती फोर्सेस की जानिब से एक हमले के नतीजे में अपाहज है, यानी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक चल फिर नहीं सकता। उसके घर पे सीटीडी और दिगर जो रियासती इदारे उनकी जानिब से दावा बोल दिया गया था, और उसके नतीजे में उनको और उनके भाई को जो है वो उठाया गया था। तो फिर उसके बाद बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से और साथ ही साथ माजरत के साथ कि यहाँ पर सिविल अस्पताल के अंदर जो लवाहिकीन बैठे हुए थे उनके ऊपर भी एफआईआर हुआ, और उस एफआईआर के अंदर भी जो है वो मारंग बलोच और दिगर जो बीवाईसी की क़यादत है उनके नाम जो है वो शामिल थे। तो इस पूरे मसले को लेकर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलूचिस्तान जो दारुल हुकूमत क्वेटा शहर के सरियाब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने पुरअमन एहतजाजी धरना दिया जा रहा था, लेकिन उस धरने को पुलिस की जानिब से नहीं इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने फिर जो है वो एक मुख्तसरन जो है वो एक रैली निकाली। अगले दिन फिर उन्होंने तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है उनके सामने धरना देने का ऐलान किया था, लेकिन जो ही वहां पर हम तमाम जो साथी थे वो पहुंचे, तो वहां पर हमारे पहुंचने से पहले पुलिस की एक बड़ी नफरी तैनात थी, और उन्होंने उसी वक्त से लेकर जहां पर गिरफ्तारियां शेलिंग वगैरह का जो है वो किस्सा चला, ये तकरीबन कोई अफ्तार के टाइम तक जो है ये सिलसिला चलता रहा। और फिर अफ्तारी के वक्त चूंकि ये तमाम तर लोग जो है वो एक दूसरे जो रिहायशी कॉलोनियां हैं उनकी गलियों में घुस गए थे, और पुलिस को उन्होंने उनको वहां पर न सिर्फ शेलिंग की थी बल्कि स्ट्रेट फायरिंग के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक कि कम से कम 3 नौजवान जो है वो शहीद हो चुके हैं, और 1 दर्जन करीब या ज्यादा जो जख्मी है वो इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद है। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, और अगले दिन भी इसी तरह जो प्रोटेस्ट उनके प्रोटेस्ट को नहीं, उनको बिल्कुल इजाजत नहीं मिली। और जहां पर बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कहीं पे भी क्वेटा शहर में जो धरना दिया जाता था उनको मुकम्मल तौर पर न ये कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, बल्कि अगवाकारी जो जिबरी गुमशुदगी है ये चीजें भी जो है वो साथ ही साथ जो है वो चलती रही। कल भी बरौरी बाईपास जो कि वहां पर बीवाईसी का धरना था, उनको वहां पर इजाजत बिल्कुल नहीं मिली, और आसपास के जितने भी इलाके थे जहां मौजूद थे वो पूरा इलाका पुलिस ने अपने घेरे में रखा था। और वहां से भी फिर कल रात को बाकायदा क्वेटा शहर में उन घरों के ऊपर मारे गए जहां से ये जो बीवाईसी के कुछ लोग थे और जो सियासी कारकुनान थे उनके जो साहब वो वहां पे उस धरने में शिरकत कर रहे थे। और मैं मुख्तसरन जो इंटरनेट की सहूलत थी, जो मोबाइल था, ये बिल्कुल जो है वो कंप्लीटली जो है वो ब्लैकआउट था। कल से जो है वो यहाँ पे क्वेटा में इंटरनेट को जो है वो बहाल किया गया है। लेकिन ये है कि आज चूंकि था कि क्वेटा सिटी के अंदर बीवाईसी की जानिब
एहतजाजी मुजाहरा या धरना नहीं था, बल्कि आसपास के जितने मुजाफाती शहर है, जिसमें पंजगुर, नोशकी, खारान, डाडर, इस तरह के शहरों में जो है वो आज बाकायदा तौर पर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। और गवर्नमेंट जहां तक क्लेम करता है कि हमने मुजाहिरीन को डिस्पर्स कर दिया, तो ये सबसे बड़ी बुखलाहट रियासत की या पुलिस की ये होती है कि वो निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर रमजान के मौके पे, जाहिर है कि यहाँ पे लोगों ने रोजा भी रखा होता है, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर उनको शेलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, जदुकोब किया जाता है। तो वो अगर इस पूरे सूरत हाल में एक वक्ती तौर के लिए जो है वो डिस्पर्स ना हुए, तो फिर जाहिर है कि उनको बड़ी नुकसानात का जो है वो नुकसानात उठाने पड़ेंगे। लिहाजा वक्ती तौर पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन है वो क्वेटा के अंदर थोड़े से रेस्ट पर हैं, लेकिन ओवरऑल ये है कि मुजाहरे चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं पूरे बलूचिस्तान में। और ये सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि इस वक्त कराची के हवाले से भी जो है वो आपको बेहतर पता है कि वहाँ पे कराची में भी उनके साथ कल जो है वो जो इज़हार यकजहती की रैली निकाली गई थी, उस पर पुलिस की जानिब से जो तशद्दुद हुआ था, और फिर जो समीद्दीन है उसको गिरफ्तार किया गया था, और आज उनको बाकायदा अदालत से रिलीज ऑर्डर भी मिला था, लेकिन उसके बाद उसको 3 MPO के तहत जेल में डाल दिया था। और क्वेटा के अंदर जो इस वक्त BYC की जो मरकजी क़यादत है, मारंग बलोच है, उसके साथ बीबो है, और जो साथी हैं उनके, वो सारे इस वक्त जो है वो पिछले 3 दिनों से जेल में हैं। और आज हाई कोर्ट की जानिब से सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्डर मिला था कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो मारंग बलोच और दिगर जो सियासी असीरान हैं उनसे जो है वो मिल सकते हैं। तो केस की नोयत जो है वो इतनी नहीं है जितना कि जो है वो उसको मजीद जो है वो तवालत जो है वो दी जा रही है। जी जी, आपने सारी सूरत हाल पर तफसीली बात रखी है। इससे पहले कि हम इसको पाकिस्तान के अमूमी तनाज़र और खित्ते में बदलती हुई जो दीगर क़ुव्वतें हैं उनके अमल दखल पर बात करें, मैं इससे पहले एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से, कि ये जो तहरीक है, क्या ये जो चंद सरगर्म कारकुनान हैं या जो कौम परस्त क़ुव्वतें हैं, ये तहरीक उन लोगों की तहरीक है या आम बलोच अवाम जो है या आम तलबा जो गरीब मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बलोच हैं या जो मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनका इसकी तरफ क्या रवैया है और उनका सेंटीमेंट क्या है इस सारी सूरत हाल पे? और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच कौम आबाद नहीं है, और बहुत बड़ी तादाद में पश्तून, खास तौर पे जो पूरा एक बेल्ट है और कोयटा बिलखसूस जो है वो पश्तून भारी अक्सरियत का शहर है, और उसके अलावा हज़ारा हैं और इस तरह दीगर जो लोग आबाद हैं। उस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि उनका वो इस तहरीक को कैसे देख रहे हैं और उनका सेंटीमेंट क्या रियासत के साथ है, या इस तहरीक की जो सरगर्म परतें हैं वो अपने आप को इसके साथ जोड़कर देख रहे हैं और इसके साथ हमदर्दी रखते हैं। जी। जी, सबसे पहले तो अगर हम BYC की बात करें, तो ये मेरे ख्याल में जिस तरह से कि चंद लोग यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये चंद लड़कियों का या चंद जो है वो सोशल एक्टिविस्ट का जो है वो एक तहरीक है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी गलती होगी। क्योंकि इस वक्त अगर हम BYC को देख लें, तो इस वक्त BYC बलूचिस्तान की बलोच जो तहरीक है उसके अंदर एक ऐसा इजाफा है कि इससे पहले जो है वो कोई भी तहरीक इस बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पर बलोच आबाद है उनको अपने साथ जोड़ने में जो है वो कामयाब नहीं हुई है। कभी जो है वो तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो बुनियादी तौर पर इस बलोच यकजहती कमेटी के साथ इस वक्त पूरे जो बलोच नौजवान हैं, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं या वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखते हैं, या अगर हम मेहनत कशों की बात करें, या ओवरऑल जो है पूरी बलोच समाज की बात करें, बिलखसूस इसमें खवातीन का जो एक इंतहाई अहम किरदार है। तो ये इस वक्त जो है वो पूरे बलोच समाज की एक नुमाइंदा तहरीक है, जो कि एक प्रोसेस के अंदर जो है वो बनी थी, और उसमें खासकर दिसंबर 2023 से जो उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था, उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कराची से लेकर डीजी खान तक जहां जहां पर बलोच आबाद है, उसने इस तहरीक ने उस पूरी बलोच कौम को अपने साथ जो है वो जोड़ लिया था। और उसमें बुनियादी एक अहम जो नुक्ता है कि इस तहरीक के हवाले से जो जहां पर ग्रीन बेल्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो ग्रीन बेल्ट जो नसीराबाद डिवीजन है या जाफराबाद, जनाबाद शमाली,
उस्ताद मोहम्मद डाडर, ये जो इलाके हैं, सिब्बी, यहाँ तक कि उस पूरे इलाकों में आज भी जो है वो, कल डेरा मुराद जमाली में एक जो है वो शानदार रैली हुआ है, आज सिब्बी में और डाडर में जो है वो इस तरह की जो है वो एहतजाजी रैलियां जो है वो भी हैं। तो इस हवाले से जो है वो हम ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी शानदार जो है वो तहरीक है, एक पूरी बलोच कौम की जो है वो एक नुमाइंदा तहरीक है। दूसरी बात, जो सवाल का जो दूसरा है कि उसमें जो BYC की जानिब से बिलखसूस, चूंकि उसमें चंद मारूजी सूरत वजूहात भी मौजूद हैं कि वो जहां पर भी एहतजाज, बिलखसूस बलूचिस्तान क्वेटा सिटी के अंदर अगर वो एहतजाज निकाल देते हैं, तो उनकी एक आप कमजोरी कहें या जो है वो ऑब्जेक्टिव हर्डल कहें कि वो अपने एहतजाजी मुजाहिरों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो बलोच आबादी जहाँ पे बहुत ज्यादा है, सरियाब रोड का है या कमरानी का इलाका है या बरूरी रोड है, यहाँ पर जो है वो हमेशा जो है वो एहतजाजी रैलियां जो है वो करते हैं या मुजाहरे जो है वो करते हैं या धरने जो है वो करते हैं। तो उसकी एक शऊरी कहें या लाशऊरी जो है वो एक कोशिश कहें कि इससे क्वेटा शहर के अंदर जो आबाद दिगर जो अकवाम है, चाहे उसमें पश्तून है, चाहे उसमें हजारा है, और यहाँ पर जो है वो जो पंजाबियों की जो है वो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और वो काफी अरसे से यहाँ पर उनकी जो है वो ये बलोच क्वेश्चन के साथ जो है वो एक ऑर्गेनिक जो है वो एक ताल्लुक जो है वो बन गया है। तो उन कौमों के अंदर जहां पर एक हिमायत भी मौजूद है, लेकिन उस हिमायत को समेटने के लिए, उस हिमायत को ठोस बुनियादों पर अपने साथ जोड़ने के लिए जो BYC की क्यादत की जानिब से एक कमजोरी जो है वो हमें सामने आती है, वो जो है वो उस तरह जो है उसका इजहार जो है वो हमें नहीं हो रहा है कि जहां पर पश्तून आबादी की जो है बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो, अगर हम खास करके नौजवानों के हवाले से कहें या सियासी कारकुनान के हवाले से कहें, तो वो इस तहरीक के साथ जो है वो न सिर्फ ये कि हमदर्दी रखते हैं, बल्कि जहां जहां पर इस तहरीक के ऊपर जो है वो रियासत की जानिब से अटैक्स होते हैं तो उनका खुलकर जो है वो दिफा करते हैं। और बिलखसूस जो PTM है या दिगर जो सियासी यहाँ पर पश्तून कौम परस्त तंजीमें हैं, उनकी जानिब से जो आलिया BYC की लीडरशिप के ऊपर जो अटैक्स किए गए थे, उनके खिलाफ उन्होंने बाकायदा जो है वो स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो दिए हैं और हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होने का ऐलान किया। और यही सूरत हाल जो है वो खासकर हजारा सोसाइटी के अंदर भी मौजूद है कि हजारा सोसाइटी से भी लोग जो है उनके साथ जो है वो जुड़ना चाहते हैं। जाहिर है कि वो एक अलग जो है वो बहस है कि हजारा सोसाइटी को फिर जो है वो सरियाब रोड तक जाने में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्टेरियनिज्म का एक जो एक इम्पेरियलिज्म का एक जंग जो है वो चली थी, तो उसके नतीजे में जो है वो उनके साथ जो है वो जुड़ने में थोड़ी सी मुश्किल का शिकार होते हैं। बहरहाल मैं मुख्तसरन अगर ये कहूँ कि एक एक नुमाइंदा बलोच सोसाइटी की या बलोच कौम की एक नुमाइंदा तहरीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो दिगर अकवाम के साथ जो है उनका जुड़ना एक तरफ अगर बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी जानिब क़यादत की जानिब से बारहा जो है वो ये कमजोरी दिखाई गई है कि उसमें खासकर जिस दिन जो है वो सरियाब रोड पे महारंग बलोच और दिगर जो कायदीन थे उनके गिरफ्तारी के खिलाफ जो सरियाब रोड पर धरना दिया गया था, तो उसमें भी जो लीडरशिप की जानिब से जो है वो फिर एक बार फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बलोच कौम से जो है वो हिमायत लेने की जो है वो अपील की जाती थी, बल्कि वहां पर हमने बाकायदा तौर पर उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग बराए मेहरबानी, चूंकि इस वक्त आप लोग पर क्रैकडाउन हो रहा है, तो इस क्रैकडाउन के अंदर अपने आप को अपनी जमहूरी हक को उसका दिफा करने के लिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए आपको चाहिए कि आप न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के जहाँ पे मजलूम अकवाम मौजूद हैं, महकूम तबकात मौजूद है, उनसे जो है वो हमदर्दी लेने की जो है वो अपील की जाए। तो ये एक सबसे बड़ी जो है वो हमें कमजोरी जो है वो आज तक जो है वो महसूस जो है वो हो रही है, और इसी बुनियाद पर जाहिर है कि वो एक हमदर्दी की जो एक फिजा मौजूद है, बस वो सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया के एक पोस्ट तक जो है वो ही महदूद हो जाती है। जी, तो आपने जो बात की क़यादत के हवाले से, उस पर हम बाद में बात करते हैं। जो क़यादत के नज़रियात हैं या क़यादत का जो प्रोग्राम है वो क्या है और उसमें क्या मस्बत और क्या मनफी और उसके क्या असरात मुरतब होंगे तहरीक पे, उस पर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन जो आपने नक्शा खींचा है उससे एक चीज़ तो बहरहाल वाज़ेह हो गई है कि इस वक्त जो रियासत और जो जो उनके जो मीडिया है और जो दानिश्वर हैं और जो सियासी पार्टियां हैं सारी मेन स्ट्रीम, उनकी क़यादतें हैं वो सब झूठ बोल रही हैं। और दर हकीकत वो ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो इस तहरीक से कटे हुए हैं और ये तहरीक साजिशी अनासर चला रहे हैं या बैरूनी अनासर तहरीक चला रहे हैं, जो बहुत बड़ा झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और बदकिस्मती से जो बलोच जो लोगों की को
ایسے فورم اور ایسے جو ہے وہ چینلز ان کے پاس نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ اپنا موقف جو ہے وہ درست طریقے سے پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں اور پنجاب کے، کشمیر کے، گلگت سے لے کر جو سارے پاکستان کے دیگر اقوام کے علاقے ہیں یا سندھ کے، اندرون سندھ کے دور دراز کے علاقے وہاں تک پہنچا سکیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اور اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بھی جو ہے وہ اپنے جو سننے والے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی حکمران طبقے، کیونکہ بلوچستان میں تقریباً ایک اس وقت جو ہے وہ جنگ کا ماحول بنا دیا گیا ہے، اور ہم جنگ کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں وہ کسی حوالے سے یہاں اس تحریک کے حوالے سے بھی درست ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جنگ میں جس چیز کا سب سے زیادہ قتل ہوتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں، فیکٹس ہوتے ہیں، اور جتنے فیکٹس کو اس وقت قتل کر کے پیش کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بی وائی سی تو صرف جو ہے وہ پولیٹیکل ونگ ہے بی ایل اے کا، اور یہ دہشت گرد ہیں اور یہ دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ آج بھی جب سمیع الدین کو پیش کیا گیا کورٹ کے اندر تو وہاں جب اس کو بری کیا گیا، کیونکہ بالکل ہی ایک لایانی قسم کے کا جو ہے وہ چارج شیٹ اس کے خلاف تیار کی گئی تھی، جو ایف آئی آر بنائی گئی تھی، تو فوری طور پر جج نے جو ہے وہ اس کو بری کیا، اور اس کے بعد باہر نکل کر اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ایم پی او کے کیس کے اندر، اور وہاں پر جب اس کو تھوڑا سا بات کرنے کا موقع ملا تو اس نے برملا کہا کہ ہم تو جو ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی حدود کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر سختی سے عمل پیرا ہیں، بلکہ ہم خود پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے قانون اور آئین پر عمل درآمد کریں، اور ہم نے تو کبھی جو ہے وہ کوئی ماورائے عدالت یا کوئی غیر قانونی اقدام کی حمایت نہیں کی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے یہ پروپیگنڈا کہ وہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کی زبان بول رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غلط ہے، بکواس ہے یہ، اور یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی ایم کے لیے بھی جب پی ٹی ایم کی تحریک بنی تھی اور وہ عوام کی جو ہے وہ سماجی بنیادیں بڑی تیزی سے حاصل کر رہی تھی اس وقت بھی، اور پھر وہ مقبولیت پاکستان کی دیگر اقوام کے اندر بھی حاصل کر رہی تھی، اس وقت بھی یہی پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ جو ہے وہ پشتون جو ہے وہ دہشت گرد ہوتے ہیں اور فلاں۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ایک تحریک جو ہے وہ آئین کے قانون کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے ایک تحریک ہے، کیونکہ جو پاکستان کی اتھارٹیز ہیں، جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہیں جو ہے وہ آئین شکنی کے، وہ خود آئین ان کے لیے ایک ردی کا اور ایک کاغذ کا اور ایک ٹکڑا ہے اور ٹیشو پیپر ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور جو ہے وہ پھر پھینک دیتے ہیں۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے، اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو قانون شکنی کے زمرے میں آتا ہے تو اس کے خلاف آپ کے ادارے موجود ہیں، قانون موجود ہے، اس کو پیش کیا جائے ان عدالتوں کے اندر اور وہاں پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے اور جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے۔ لیکن یہاں پر جو جبری گمشدگیاں ہیں، جو ماورائے عدالت قتل ہے، یہ ایک معمول کی بات بنا دی گئی ہے، اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو ملک کے اندر جو خارجی یا بیرونی قوتیں ہیں وہ ملک توڑ دیں گی، اور جو ہے وہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ملک توڑنے کی اگر اس وقت کوئی سازش کر رہا ہے تو وہ خود یہ ریاستی ادارے اور جو لوٹ مار کرنے والے اور جو سامراجی جو ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو سامراجی پالیسیاں ہیں پاکستانی ریاست کی وہ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سرگرم سیاسی کارکنان ہیں پرامن ہیں، یہ پرامن کیوں ہیں؟ یہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ یہ آئینی راستہ ترک کر کے جو ہے وہ پہاڑوں پر کیوں نہیں چلے جاتے، یہ دہشت گرد کیوں نہیں بن جاتے؟ اور یہ ان کی فرسٹریشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ سڑکوں پر کیوں نکل رہے ہیں۔ ان کا کام تو بندوق اٹھانا ہے تاکہ ہم جوابی حملہ کریں، اور ظاہر ہے کہ ریاست ایک طاقتور چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ان کی پچ ہے، وہ ان کا گراؤنڈ ہے کہ اس پر وہ اس تحریک کو لانا چاہتے ہیں۔ وہ پی ٹی ایم کو بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت پرووک کیا، اشتعال دلانے کی کوشش کی، اور پی ٹی ایم کے اندر بھی ایسے عناصر شامل کرنے کی کوشش کی کہ وہ مسلح جدوجہد کی طرف چلے جائیں، کیونکہ مسلح جدوجہد میں ریاست سمجھتی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے دور کے اندر اور اتنا آسان نہیں ہے گوریلا وارفیئر کو جاری رکھنا، اور اس کے اندر ریاست جو ہے وہ بآسانی جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اپنے دفاعی اخراجات میں بڑھوتری کرنے کا، جو ہے وہ موقع ملتا ہے اپنی جو آئین سے ماورائے آئین اقدامات ہیں ان کو جواز فراہم کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو خود ان کے اپنے جو سپاہی ہیں، جو عام لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ان کو ان کی جانیں کو زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کو
جو ہے وہ اس لڑائی کی بھیٹ چڑھا کر وہ ان کو شہادت کا لقب دے کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مراعات جو اشرافیہ ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم نے جعفر ایکسپریس کا جو ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا، میرے خیال اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ 250-300 کے قریب جو ہے وہ لوگ تھے، جس کے اندر بھاری اکثریت جو ہے وہ عام سپاہیوں کی تھی. اور ہم نے دیکھا کہ ساری دنیا میں، جدید دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب دہشت گردی کی کوئی ایسے واقعات رونما ہوں، فار ایگزامپل یا کوئی کڈنیپنگ ہو یا ہائی جیکنگ ہو، تو ہائی جیکرز جو ہیں وہ اپنے مطالبات پیش کرتے ہیں اور عام لوگوں کی جان کو تحفظ دینے کے لیے ریاستیں جو ہے ان سے بات چیت کے عمل کا آغاز کرتی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پہلے ہی لمحے سے ریاست اس بات پر جو ہے وہ کلیئر تھی، اور نہ صرف ریاست بلکہ خود بلوچ جو حکومت ہے، جو سردار ہیں، جو بلوچ حکمران طبقہ ہے، جو اس کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، وہ کلیئر تھے کہ جو ہے وہ دونوں طرف سے جتنا بھی جانی نقصان ہو، فوری طور پر جو ہے وہ طاقت سے ہی جواب دینے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی. تو اس حوالے سے ان بڑی تعداد میں جو ہے وہ فوج کے عام لوگوں کو قتل کروانے کے لیے بھی ریاست تیار ہے. لیکن جو خوف ہے ان کو، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلوچ جو عام طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، یہ سڑکوں سے نکل جائیں، شاہراہوں کا راستہ چھوڑ دیں، سیاست کا راستہ چھوڑ دیں، آئین کا راستہ ترک کر دیں، اور یہ جو ہے وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیں، تاکہ جو ہے وہ ریاستی جبر کے لیے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے حمایت موجود رہے. تو یہ ایک واضح طور پر، اور میں اس کا ایک تاریخی جو ہے وہ حوالہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دن قبل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں حامد میر، جو کہ ایک خود کوئی کمیونسٹ نہیں ہے، مارکسسٹ نہیں ہے، وہ خود ایک اسی ریاست پر یقین رکھنے والا اور اسی نظام پر یقین رکھنے والا ایک صحافی ہے. اور اس نے ایک جو ہے وہ پروگرام کیا جس میں اس کے پاس بہت ساری کتابیں موجود تھی اور اس نے حوالے دیے، اور اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بنگالی جو تھے وہ تو پاکستان بنانے والے لوگوں میں شامل تھے، اور وہ تو پاکستان کو خیر بات نہیں کہنا چاہتے تھے، پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے. اور اگر پاکستان کو توڑنے کا کہیں منصوبہ بنا تھا تو 1962 میں ایوب خان نے خود بنایا تھا، یعنی چیف جو تھا پاکستانی آرمی کا، اس نے خود بنایا تھا، اور اس نے مجبور کیا جو بنگال کے لوگ تھے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان سے علیحدگی کی راہ جو ہے وہ اپنائیں. اور اس طرح کے انہوں نے اقدامات کیے شعوری طور پر، اور بہت سارے جو اس وقت کے جج اور جو دیگر لوگ تھے انہوں نے بعد میں اپنی کتابوں میں اور اپنے جو اس وقت منسٹر تھے انہوں نے جو ہے وہ انکشاف کیا کہ وہ کلیئر تھے، جو ہے وہ اپنی لوٹ مار پہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ بنگال علیحدہ ہو کر اپنی مراعات بڑھا سکتے ہیں تو ان کے لیے مراعات اہم ہے، ان کے لیے ملک اہم نہیں ہے، ان کے لیے قوم اہم نہیں ہے، جو یہاں پر حب الوطنی کا ہمیں ایک بڑا درس دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. تو اسی طرح ہم بالکل تاریخ کو دہراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سمیع دین کہہ رہی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں، ہم تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ونگ ہے بی ایل اے کا، تو بی ایل اے تو اعلان جو ہے وہ بلوچستان کو الگ وطن ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو اس ملک کی آرمی ڈکلیئر کر چکی ہے، تو ان کے لیے تو آئین قانون اور ہر چیز جو ہے وہ اس کو مسترد کر چکے ہیں. تو اس کے ساتھ بی وائی سی کی تحریک کو جوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سراسر جو ہے وہ منافقت پر مبنی پاکستان کے دانشوروں کا بھی، ریاست کا بھی اور سب لوگوں کا ایک وتیرہ ہے. اور ایک طرف وہ قوت ہے جو جس نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نعرے لگا رہے ہیں، جو حقوق مانگ رہے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو آزاد ایک آرمی ڈکلیئر کر چکے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو آئین کی بات کر رہے ہیں، جو اس ریاست میں رہنا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے اگر کل کلاں کو جو ہے وہ مجبور کر کے ان کو، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بی وائی سی کی تحریک کا آغاز ہوا تھا اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ بن رہے تھے، لیکن گزشتہ 3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ان سیاسی قوتوں کے راستے مسدود کیے جاتے ہیں تو دوبارہ سے بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں پر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستانی ریاست کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے. اچھا، میں آپ سے جو ہے یہاں پر ایک اور سوال اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ فورن فنڈڈ جو ہے وہ تحریک ہے، اور جو پی ایل اے ہے اور جو یہ سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی بڑے پیمانے پر باہر سے راہ کی طرف سے جو ہے وہ فنڈنگ کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الزام ہے اور یہ جو ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟
देखें, सबसे पहले अगर हम जिस तरह आपने खुद अपनी बहस के अंदर ये बात रखी है कि जब पीटीएम का भी उरूज हुआ था तो पीटीएम को भी बाकायदा तौर पर उस वक्त चूंकि अफगानिस्तान में जो है वो लिबरल्स जो अमेरिकन आशीर्वाद के साथ जो है वो बैठे हुए थे, तो उनको जो है वो बाकायदा तौर पर ये कहा जाता था कि ये अफगानिस्तान और रा और फलां जो एजेंसीज है, जो मुल्क मुखालिफ होते हैं, ये इनको फंड जो है वो कर रही है। और साथ ही साथ ये प्रोपेगेंडा जो है वो बीवाईसी की जानिब से भी जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर बलूचिस्तान में बीवाईसी के साथ इंतहाई क्लोज जो है वो स्ट्रगल में उसके साथ जो है वो मौजूद होते हैं, और हमें पता है उनकी माली हालत का, हमें पता है कि उनकी माली हालत क्या है। और साथ ही साथ जो है वो पीटीएम का जो है वो पूरी जो है वो अवामी जलसों के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर चंदा बॉक्स जो है वो उसमें चंदा कर रहे होते हैं। और इसी तरह बीवाईसी की भी जो है वो यही एक सूरत हाल जो है मौजूद है, जिसके ऊपर जो है वो ये एक डिस्कशन बनाई दी जाती है कि इनको जो है वो, एक तो जाहिर है कि एक तो ये रियासत की जानिब से, और फिर खास कर जो इस वक्त बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान की हुकूमत की भी जो है वो, बलूचिस्तान हुकूमत इस वक्त तारीख की सबसे बदनाम तरीन, सबसे जो है वो, जिसको फार्म 47 वाले कहा जाता है, मुख्तलिफ जो है वो, इससे पहले भी फार्म 47 वाले होते थे, ये भी नहीं है कि उससे पहले भी फार्म 45 वाले होते थे, लेकिन ये जो इस वक्त की जो हुकूमत बैठी हुई है, वो पहली वाली हुकूमत जो खासकर थोड़ी बहुत जो है वो फिर भी इन चीजों के ऊपर एक हद तक जो है वो स्टेटमेंट्स के हवाले से, बयान देने के हवाले से गो के वो भी जिबर करते थे, लेकिन सिर्फ बयान देने के हवाले से थोड़े से मोहतात होते थे। लेकिन यहाँ पर जो वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं, सरफराज बुगटी, जिसकी जो है वो हर बात जो है वो यहाँ पर जहर जो है वो उगलती है, और वो न सिर्फ इस मोमेंट के हवाले से, एक तो ये है कि वो अक्सर और बेशतर औकात यही कहते हैं, अगर आपने उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस खासकर जो मैंने पहले जो है वो बात की थी, जो सिविल अस्पताल के लाशों के हवाले से बात की थी, तो वो उनकी स्टेटमेंट जो है वो ऑन द रिकॉर्ड अब भी पड़ी हुई है कि भाई, एक तो सबसे पहले हम मिसिंग पर्सन को ओन मानते ही नहीं है, हालांकि जो पाकिस्तान का जो जुडिशल कमीशन था वो जो है बाकायदा इसको ओन कर रहा था। और फिर दूसरी बात वो ये कह रहा है कि अगर हम इनको ये लाशें दे देते तो फिर ये जो है वो उनको चुपके से दफना के फिर उनके नाम जो है वो मिसिंग पर्सन के अंदर जो है वो शामिल कर लेते। तो ये एक रियासत का जो है वो एक वतीरा रहा है कि वो यहाँ पर इन अवामी तहरीकों को फॉरेन फंडेड जो है वो करार देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक न सिर्फ इन तहरीकों के साथ ज्यादती है, बल्कि उन तहरीकों की के साथ जो जुड़े हुए लाखों की तादाद में आवाम है, उनके जज्बात के साथ जो है वो ये हरकत जो है वो खिलवाड़ के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब जो अगर हम बलोच मुसल्ला जो इंसर्जेंसी या मुसल्लत जो आज़ादी पसंद ग्रुपों को अगर हम देखते हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो ये लगाए जाते हैं कि ये अफगानिस्तान से इनको जो है वो फंड, वो असलहा वगैरह जो है वो मिलता है, और इंडिया से जो है वो खासकर ये इल्जाम जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन अब तक जो है वो इसके हवाले से कोई ठोस शवाहिद जो है वो रियासत की जानिब से पेश नहीं किए गए हैं कि बीएलए को या बीएलएफ को जो है वो कहाँ से जो है वो फंड मिली है। हाँ, वो एक अलग डिस्कशन है कि बैसियत कम्युनिस्ट हम बुनियादी तौर पर ये समझते हैं कि मौजूदा हालात के अंदर जो मुसल्ला जो हुर्रियत पसंदी की जदोजहद होती है, या जो भी जदोजहद होती है, उसके हवाले से जो है वो आपने लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं से जो है वो एक सपोर्ट जो है वो लेनी होती है। तो इस हवाले से जो हम इंडिया के हवाले से जो इल्जाम लगाए जाते हैं, रियासत अगर इल्जाम लगाता है तो जाहिर है कि उनको फिर जो है वो शवायद भी जो है वो लानी चाहिए। बल्कि हमारा जो एक पॉलिटिकल स्टांस है, एक हमने अभी गुज़िश्ता जो है वो बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो तहरीर भी लिखा था, और उसमें बाकायदा तौर पर हमने ये नुक्ता उठाया है कि सबसे अहम नुक्ता ये है उन तमाम तर सियासी कारकुनान के लिए जो कि इन सवालात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आज के अहम में मुसल्ला जो बगावत होती है वो इंडिपेंडेंटली होना जो है वो मुमकिन है, ये एक जो है वो अहम सवाल है। और आखिरी में मैं सिर्फ इस हवाले से जो है वो एक और पॉइंट को जो है वो एड्रेस करना चाहता हूं कि जो आपने अपनी डिस्कशन के अंदर एक बात रखी थी आईन और कानून की। देखें, जो 19 मार्च को 19 मार्च, शायद हाँ 19 मार्च को ही जो है वो बीवाईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पे डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा बैठी हुई थी, और उन्हें बाकायदा तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर
یہ چیز اس کی وضاحت کی تھی کہ ہم پاکستان کے آئین کے اندر اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ریاست جو ہے جس کی آپ نے اچھی سی جو ہے وہ وضاحت کی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، کہ ریاست کی جانب سے باقاعدہ طور پر بی ایل اے کو جو ہے وہ بی وائی سی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کر آپ جہاں پہ کراچی شہر میں آپ موجود تھے اس وقت جو ہے وہ ایک مظاہرے میں پلے کارڈ بھی جو ہے وہ اس طرح کے اٹھائے گئے تھے کہ بی ایل اے اور بی وائی سی جو ہے وہ ایک سکے کے دو رخ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت جو بلوچ سماج کی 2018 کے بعد سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے اس میں جو ایک سیاسی جدوجہد کی، کیونکہ ان کو سیاسی جدوجہد کی طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت دسمبر 2023 میں بالاچ بلوچ کے قتل کے بعد جب بی وائی سی نے اسلام آباد تک لانگ مارچ جو ہے اس کا آغاز کیا تھا، تو میرے خیال میں پہلی بار جو ہے وہ ریاست نے اسلام آباد میں اس کا سواگت جو ہے اس کا استقبال ریاستی جبر کے ساتھ کیا، مگر جو ہی پورے پاکستان سے بالخصوص اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب سے جو ان کو حمایت ملی تھی، تو اس حمایت کی بنیاد پر جو ہے نہ صرف ان کو باعزت طریقے سے چھڑا دیا تھا، بلکہ ان کو وہاں پر 1 مہینے تک جو ہے وہ احتجاجی کیمپ لگانے دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ریاست کی کوئی اور جو ہے وہ اس عوامی جدوجہد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ان سے نہیں چل پایا، تو یہاں پر جو ڈیتھ سکواڈز کے نمائندے ہیں ان کو بٹھا کے ادھر پریس کراچی جو اسلام آباد پریس کلب ہے اس کے پیرالل جو ہے وہ ان کا کیمپ لگا کر جو ہے وہ یہ دکھانے کے وہ ان کو ڈسٹرب کرنے کی، ہراساں کرنے کی جو ہے بارہا جو ہے وہ کوششیں کی گئی تھی۔ تو میں مختصراً یہ ہے کہ اس وقت بلوچ سماج کے اندر جو بلوچ نوجوان ہیں وہ بنیادی طور پر سیاسی جدوجہد کے لیے، پرامن عوامی جدوجہد کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار ہیں، بلکہ ان کو دیکھیں نا، میں اس کی وضاحت جو ہے وہ احتجاجوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب احتجاج ہوتا ہے، جب ایک نوجوان سڑک پہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا امن عوامی جدوجہد کے دوران جب مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ کوشش میں نہیں ہوتا کہ میں پولیس کو یا مار دوں یا یہ کروں یا وہ کروں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ریاست کو اپنی طاقت جو ہے وہ دکھا سکیں۔ تو اس بنیاد پر جو عوامی جدوجہد کی جانب رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو آئین کے چوکاٹ کے اندر ہے، اور اس پہ لوائقین کی جانب سے جو خاص کر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، اگر آپ اس بات کو اس بحث کے ساتھ بھی ہم جوڑ سکتے ہیں کہ کہیں پر بھی جو ہے وہ ہم نے لوائقین کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے، جو لوائقین ہے، جو مسنگ پرسنز کے لوائقین ہے، کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ بازیاب کریں۔ وہ صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے قانون و آئین میں ہمارے بچوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو انہی کنسرن عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور ان کو بے شک آپ سزا دے دیں، کوئی جو ہے وہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے ایسے بلوچ نوجوان ہیں جن کو جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں، ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے وہ کہ ریزسٹنس کرنا، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، لیکن اس طرح کی جو آئین شکنی کی یا جو کوئی اور اس طرح کی ڈسکشن ہے وہ اب تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس ریاستی پروپیگنڈے کو یا ان دانشوروں کے پروپیگنڈے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں کہ بی وائی سی اور بی ایل اے جو ہے وہ ایک ہی سکے کے جو ہے وہ دو رخ۔ جی جی، بہت زبردست آپ نے بات کی کہ سب سے اہم بات ہے کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، بی وائی سی کی تحریک کا جنم وہاں سے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ویسے تو بلوچ قومی تحریک کی ایک بڑی تاریخ ہے، لیکن بی وائی سی کا اگر ہم دیکھیں جنم جو ہے وہ بالاج کے قتل کے بعد، اور اس سے پہلے جو وہ حیات اور برمش کے واقعات ہو رہے تھے اس کے تسلسل میں یہ ایک نئی تحریک بھی ہے۔ جہاں یہ پرانی قومی تحریک کا تسلسل ہے، وہاں ایک نئی تحریک بھی ہے، اور اس کو اگر ہم اس کا اوریجن نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، جو کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے وہ کوئی غلط ڈیمانڈ ہے ہر شخص۔ لیکن آپ ریاست کا وتیرہ دیکھیں، آپ نے تو سرفراز بھٹی کی مثال دی کہ اس کا ایک انتہائی حد تک امیز رویہ ہے مسنگ پرسنز کی طرف، لیکن خود اگر جو ہم دیکھیں ریسنٹلی جو آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن کی ہم نے جو پریس کانفرنس دیکھی، جب ان سے مسنگ کا سوال کیا گیا تو وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے، جس میں کہہ رہے ہیں کیا مسئلہ ہے مسنگ کا، ساری دنیا میں مسنگ ہوتے ہیں، جو ہے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، برطانیہ میں ہوتے ہیں، اور مس ہونے کا مطلب ہے بندہ مس ہو گیا ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے فلاں ڈھمکا۔ اسی طرح پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ یہی لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ ہوتے ہیں فلاں فلاں۔ اب دیکھیں یہ ایک جواز فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک انتہائی غیر آئینی اقدام، یعنی کہ آپ اگر پوری دنیا میں پہلی بات ہے کہ قانون اور آئین کی جو بنیادی تشریح ہے اور اس کی روح ہے اس کی نفی کر دی جاتی ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر 1 کروڑ لوگ بھی کوئی جرم کریں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ 1 کروڑ میں کے بعد اگلا جو ایک شخص ہے اس کے لیے وہ جو ہے وہ قانونی طور پر وہ جرم جو ہے وہ اب جرم نہیں رہا۔
اگر پہلی بات تو یہ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے کہ اگر امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، اسرائیل میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ جائز سمجھ لیا جائے کہ آپ بھی جو ہے وہ پوری دنیا کی طرح لوگوں کو مسنگ کریں گے اور جو ہے وہ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کریں گے. پہلی تو یہ آرگومنٹ خود قانون اور آئین کی روح کے منافی ہے، اس کی ڈیفینیشن کے منافی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یوں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ جو عدالت کے اندر پیش ہو کر جو ہے وہ اپنے قتل کے بے شمار جو ہے وہ جواز فراہم کر سکتا ہے. تو یہ آئین کی روح کے سراسر جو ہے وہ منافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے جو اسپوکس پرسن صاحب ISPR کے کہتے ہیں یا دیگر ان کے نمائندگان کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نہ ہو، دیکھیں جن ملکوں میں فوج نہیں ہے تو ان کے حالات دیکھ لیں فلاں فلاں. ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ دنیا کی مثالیں دے رہے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ بھی تو بتائیں نا کہ دنیا میں یہ کہاں ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ بناتا ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ایک فوج کا ادارہ جو ہے وہ سیمنٹ بیچتا ہے، وہ بچوں کا دودھ بیچتا ہے، وہ گوشت بیچتا ہے، میٹ پلانٹ چلا رہا ہے. دنیا میں کہاں ہوتا ہے جو ہے وہ اتنے بڑے حجم کے اندر ایک دیوالیہ ملک کی اتنی بڑی فوج جو ہے وہ موجود ہو. دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ایٹمی پاور ہوتے ہوئے بھی 48 ڈگری سینٹی گریڈ میں بجلی جاتی ہو. یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ دنیا میں اگر آپ دنیا کی مثالیں دے رہے ہیں تو آپ کی جو بطور فوج اور ادارے کے جو پاکستان کی مثال ہے وہ تو دنیا میں کہیں پر فٹ نہیں بیٹھتی. کون سا ایسا ملک آپ دکھا سکتے ہیں جس کی فوج جو ہے وہ آدھی سے زیادہ تاریخ میں تو براہ راست انہوں نے حکومت کی ہے اور اس کے علاوہ وہ اوپنلی کہتے ہیں اور چلا رہے ہیں. اور جس جھٹائی سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیڈ گورننس، ایک اور جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم بیڈ گورننس کی وجہ سے کب تک جو ہے وہ فوجیوں کی قربانی دیتے رہیں. اب اس میں ہمیں جو ہے وہ یہ میں تو اس کو ایک لطیفہ ہی سمجھتا ہوں کہ گورننس کون سی تھی جو پپٹ آپ نے بلوچستان کی حکومت بنائی ہے تو یا پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو ان کی مخلوط حکومتیں رہی ہیں آج تک، تو وہ تو آپ کی دمچھلہ اور گماشتہ حکومتیں رہیں. اور یہ ان لوگوں کے منہ پر بھی بہت بڑا تماچا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جی جمہوریت کو چلنے دیا جائے اور جو ہے وہ تو پھر مسئلے حل ہو جائیں گے، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سویلین رول کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ یہاں کے سرمایہ دار طبقے کو سپورٹ کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے، نون لیگ کو سپورٹ کرنا چاہیے. کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو دمچھلہ کے طور پر استعمال کرنے کے باوجود وہ ساری بحران کی ذمہ داری پھر انہیں پر بھی ڈال رہے ہیں، جو کہ وہ ظاہر ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں، لیکن جو ہے وہ پاکستانی جو ریاست کا یہ وتیرہ ہے یہ. اور دوسری بات جو آپ نے کہی وہ بہت ہی اہم ہے، اور آپ نے کہا کہ BLA اور ہم بطور کمیونسٹ جو ہے وہ BLA یا کسی بھی دوسری عسکری تنظیم کی ان کی حکمت عملی کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفرادی جو قتل و غارت گری کی وارداتیں ہیں اس سے جو ہے وہ آزادی حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس سے سیاسی تحریک اور کمزور ہوتی ہے. اور اس سے جو مسلسل بڑھتی ہوئی بلوچ نریٹو کی تاریخ میں پہلی دفعہ پنجاب سمیت جو ہے وہ تمام مظلوم لوگوں کے اندر بہت بڑی حمایت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کو روکنے کی توڑنے کی ایک کوشش ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جو مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو تحریک ہے BYC کے پلیٹ فارم سے جو چلی ہے، یہ نہ صرف ریاست کے لیے بہت بڑا چیلنج تھی بلکہ مسلح جدوجہد کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن گئی تھی، کیونکہ یہاں پر جو ایک ہیروئزم کی نفسیات کے تحت وہ جو ہے وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزادی لے کر دے سکتے ہیں، وہ عوام سے بڑے ہیں، وہ بلوچ قوم کے جو ہے وہ نمائندے ہیں، اور بلوچ قوم خود، بلوچ قوم کی عورتیں، بچے، محنت کش طبقہ، طلبہ، نوجوان وہ آزادی نہیں لے سکتے، ہم آزادی ان کو لے کر دے سکتے ہیں. اور اس بنیاد کے اوپر اور جو بہت سارے دانشور یہ کہتے رہے تھے کہ جی بلوچستان میں تو سیاسی جدوجہد ہو ہی نہیں سکتی، اسی لیے ہمیں مسلح جدوجہد ہی واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا، تو وہ نریٹو کل ہو رہا تھا اس تحریک سے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات جو ہے وہ خود ریاست کے خلاف حملہ نہیں ہے بلکہ بلوچ آزادی کی تحریک کے اوپر بھی بہت بڑا حملہ ہے. اور خاص طور پہ جب اس کے اندر جو ہے وہ سویلینز کو قتل یا جس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں جن کی اکثر ذمہ داریاں BLA یہ کہہ کر لیتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ریاست کے ایجنٹ تھے اور فلاں تھے، تو ہم نے دیکھا اس سے جو ہے بلوچ تحریک کو فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے. اب اس حوالے سے جو ہے وہ صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا بہرحال ضروری ہے، جو میں اپنے خاص طور پہ ان کا ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پنجاب میں دوبارہ فوج اپنی حمایت بنانے کی یہ کہہ کر کوشش کر رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ملک توڑنا چاہتے ہیں، قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے آپریشن کریں. تو قومی سلامتی کے جو چورن سے متاثر لوگ ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بلوچ ایک الگ قوم ہے اور وہ پاکستان قوم کو، پاکستان نام کی کوئی قوم یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر دیگر قومیں آباد ہیں
اور جو بلوچستان کے جو حریت پسند ہیں وہ بھی اپنی قومی سلامتی کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور تاریخ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ 47 میں جب پاکستان بنا اس سے پہلے جو برٹش بلوچستان ہے اس کو نکال کے الگ ایک پلات ریاست تھی اس کے تحت چلتا تھا, اور انہوں نے پاکستان کی حمایت نہیں کی تھی. اور پاکستان کی جس طرح سندھ میں حمایت تھی اور ریزولوشن جمہوری طور پر پاس ہوا تھا, بلوچستان میں ایسا کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوا تھا, بلکہ گٹھ جوڑ کر کے اور خاص طور پہ جو ہے وہ اس وعدے کے اور اس لارے کے تحت بلوچستان کو پاکستان فیڈریشن کا حصہ بنایا گیا تھا کہ جب جو ہے وہ حالات بہتر ہو جائیں گے, انگریز یہاں سے چلا جائے گا, تو اس وقت جو ہے بلوچستان کا سٹیٹس جو ہے وہ تاریخی سٹیٹس جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ بھی جو قومی سلامتی کا چورن بیچنے والے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ نواب جو ہے وہ نوروز کو جب مسلح جدوجہد اس نے کی تھی تو قرآن پر حلف لے کر جو ہے وہ اس وقت کی بریگیڈیئر نے نیچے اتارا تھا کہ آپ سیاست کریں, آپ کو سیاست کرنے دی جائے گی. جب وہ نیچے آئے تھے تو ان کا جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا 80 سال کی عمر میں, اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ وتیرے اور یہ جو پوری ایک تاریخ ہے یہ ہمیں سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. اور اس بنیاد پر کمیونسٹ جو ہے وہ برملا کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کو اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, فیڈریشن میں نہیں رہنا چاہتے, اور اپنا جمہوری حق استعمال کر کے جس طرح آپ کے لیے آزادی مقدس ہے تو پھر ان کے لیے بھی آزادی مقدس ہے. ہاں, اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی تھی؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے ان کو پاکستانی قوم کا حصہ بنانا چاہتے تھے تو پاکستان کا حکمران طبقہ اور پاکستانی ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا اعتماد جیتتے, ان کو ان کی بنیادی ضروریات فراہم کرتے, ان کے وسائل پر ان کا جو ہے وہ حق حکمرانی تسلیم کرتے, ان کا اعتماد جیت کر ان کے تعلیم, علاج اور شعور جو ہے وہاں پر پہنچاتے, سوشل اور فزیکل انفراسٹرکچر تعمیر کرتے اور وہ جدید قوم کے طور پر پاکستانی قوم کا حصہ بن جاتے. لیکن یہ پاکستان کے حکمران طبقے کی اور یہاں کے ریاستی اداروں کی, پالیسی سازوں کی ناکامی ہے کہ وہ آج بھی اپنے آپ کو الگ قوم سمجھتے ہیں اور تاریخی طور پر وہ ایک الگ قوم ہے, اور وہ اس قوم کے نئی جو ایک ریاست بنی تھی اس میں اپنی قومی جو ہے شناخت کو قربان کر کے اس کا حصہ نہیں بنے, اور یہ بنانے کی ذمہ داری پاکستانی ریاست کی اشرافیہ کی تھی, حکمران طبقے کی تھی. اور اس لیے ان کا جب آپ قومی سلامت کا چورن پر متاثر ہونے والے لوگ ہیں ہم ان کو بتا دیں کہ وہ بلوچ جو سرگرم اس وقت جو مائیں بہنیں جو پولیس کا تشدد برداشت کرنے والے سیاسی کارکن ہیں وہ بھی قومی جذبے سے ہی سرشار ہیں, ان کی بھی ایک تحریک ہے اور اس تحریک کا بھی احترام کرنا جمہوری نقطۂ نظر سے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس بنیاد پر کمیونسٹ جو ہے وہ بلوچستان سمیت دیگر مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہیں کہ اگر ان کے وہ مطمئن نہیں ہیں, وہ آپ ان کا اعتماد نہیں جیت سکے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے معاشی اور سیاسی حقوق غصب کیے جا رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہے, اور ہم ایک کمیونسٹ انقلاب کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ تمام مظلوم اقوام کو حق خود ارادیت دیا جائے گا. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ ایک ہی انتہائی اہم پہلو تھا. اب یہاں پر ایک جو ہے وہ گفتگو کو ہم آخری مراحل کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی تمام جائز آئینی قانونی مطالبات کی حمایت کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قیادت ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی, وہ اس کے پاس کیا ایسا پروگرام ہے جس کے تحت جو ہے وہ بلوچستان کی قومی نجات ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا پروگرام ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر متبادل پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ کیا لاہ عمل ہوگا, کیا طریقہ کار ہوگا جس کے تحت جو ہے وہ جو بلوچوں پر ہونے والا ریاستی جبر ہے اس سے نجات حاصل کی جا سکے, یا بلوچوں کے جو جمہوری حقوق ہیں وہ حاصل کر کے جو قومی نجات ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جس طرح آپ نے تفصیل سے بات رکھی ہے کہ بلوچ جو قومی سوال کے اوپر جو جدوجہد ہے وہ مختلف طریقوں سے, یعنی ہم آج سے جو یہ 11 مارچ سے جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو بلوچستان کا سوال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف لبرل دانشور بہت سارے جو لوگ ہیں اس کے اوپر انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی بنائے ہوئے ہیں, ویلاگز بناتے ہیں اور بہت ساری ڈسکشن جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ اس میں, اور اس میں ایک حقیقت یہی ہے کہ بلوچ سماج کے اندر جو 1947 سے لے کر آج تک جو ہے وہ سیاست دو طریقوں سے جو ہے وہ رہی ہے, اس میں مسلح جدوجہد بھی رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ عوامی جدوجہد بھی جو ہے وہ رہی ہے. لیکن عوامی جدوجہد جو ہے وہ چند ایک کو چھوڑ کے باقی ساری ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیشنلسٹ پولیٹکس کی بنیاد پر قوم پرستی کی دلدل میں موقع پرستی کی دلدل میں جو ہے وہ پھنس گئی ہیں, اور باقی جو مہم جوئی جو جنہوں نے کی یا جنہوں نے جو سچے حریت پسند تھے انہوں نے جو ہے وہ بندوق اٹھا کے جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ
اس میں ایک اہم چیز جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو ابھار ہے وہ 2019-20 کے آس پاس، جس میں 20 میں خاص کر برمش کا واقعہ ہوتا ہے، پھر حیات بلوچ کا واقعہ ہوتا ہے، پھر انہیں پروسیس کے اندر جو ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، تو اس میں اس کے اوپر شروع دن سے جو ہے وہ یہ ایک سوال جو ہے وہ رہا ہے کہ آپ کون سے پروگرامیٹک لائن کے تحت جو ہے وہ اس جدوجہد کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، کیونکہ بلوچ سماج جو ہے وہ پاکستان کے دیگر مظلوم اقوام کی سماجوں سے یا ان کی جو ہے وہ قومی تحریکوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ ڈفرنٹ ہے اس حوالے سے. جس طرح کہ یہاں پہ اگر آپ پشتون قوم کی بات کریں تو وہاں پر ایک تو تاریخ جو ہے وہ بلر رہی ہے کہ پشتونستان کے حوالے سے یا جو بھی ڈسکشن رہی ہے، یا سندھی جو قومی سوال ہے، جو بلوچ قومی سوال ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک موقف جو ہے وہ واضح طور فرام دا ویری بگننگ بفور دا مطلب آفٹر دا پارٹیشن، جو بر صغیر کی جو ہے وہ پارٹیشن کے بعد ہی جو یہ موومنٹ چلی ہے، تو اس میں قومی آزادی کی جو ہے وہ ایک واضح تحریک موجود ہے اور اس پہ مسلح جدوجہد کی تحریک جو ہے موجود ہے. دوسری جانب اگر ہم سیاست دیکھتے ہیں نیشنلسٹ پولیٹکس کے دوران، باقی آپ ریاستی ٹاؤٹس وغیرہ کو جو اس وقت برسر اقتدار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے نیشنلسٹ پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک طرف جو ہے وہ موقع پرستی کی سیاست دیکھنے کو ملتی ہے، دوسری جانب جو ہے وہ ہمیں مہم جوئی کی سیاست جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور ان دونوں کے جو ہے وہ نتائج جو ہے وہ ہمیں جو ہے تک جو ہے وہ منظر عام پر جو ہے وہ نہیں ملے ہیں، بلکہ بعض اوقات جو ہے وہ اکثر و بیشتر اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایڈونچر مہم جوئی ہوتی ہے یا جو مسلح جدوجہد ہوتی ہے وہ اکثر و بیشتر اوقات جو ہے وہ ریاستی جبر کی شدت میں جو ہے وہ اضافے کا موجب بنتی ہے. ابھی جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بی وائی سی کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ان کا بنیادی جمہوری حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے، تو یہ ریاست کی جو ہے وہ بکھلاہٹ بھی ہے. اور دوسری جانب میں اس بات کو پھر جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ ریپیٹ نہیں کروں گا جس کی آپ نے بڑی زبردست جو ہے وہ تشریح کی کہ وہ بلوچ نوجوانوں کو پہاڑوں پر جو ہے وہ بھیجنا چاہتے ہیں. تو یہ اس وقت جو بی وائی سی کی قیادت کے پاس جو ہے وہ منظم پروگرامیٹک لائن کی عدم موجودگی کی وجہ سے بہت سارے جو جذباتی نوجوان ہیں وہ چونکہ وہ حل جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ نجات چاہتے ہیں، تو وہ ان کو جب نجات یہاں پہ بی وائی سی کے اس سرکل کے اندر اگر نہیں ملتی ہے تو وہ پھر جو ہے وہ مسلح جدوجہد کا ہی جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ یہ ایک انتہائی محدود سی لہر ہے. بڑی تعداد میں جس وقت بی ایس او آزاد کی شکل میں ایک کھیپ جو ہے وہ مسلح جدوجہد کی جانب جو ہے وہ جا رہا تھا، اس طرح کی کھیپ جو ہے وہ بلوچ مسلح جدوجہد کو اب جو ہے وہ نہیں مل رہا. بی وائی سی کے پاس ظاہر ہے کہ وہ جو نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کے بیس پہ ہی جو ہے وہ پولیٹکس کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ چونکہ ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی جو سٹرکچر ہے، تنظیمی سٹرکچر ہے وہ بھی نہیں بنایا ہے، اور صرف جو ہے وہ چند ایک جو ان کے ساتھی ہیں مختلف زونز کے، لسبیلا زون ہے، جلاوان زون ہے، سراوان زون ہے، یا مکران زون ہے، یا کوئٹہ زون ہے، اس طرح کے زون کے جو ہے وہ نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی ہے ان کی. لیکن اس طرح جو ہے ان کی سینٹرل کمیٹی کے اندر ابھی تک جو ہے وہ کوئی منظم ڈاکومنٹڈ شکل میں کوئی پروگرامیٹک لائن کے ساتھ کہ ہم بلوچستان کے اندر ان بلوچ نوجوانوں کو اپنی جدوجہد کے دوران کس موڑ پہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایک کمزوری ابھی تک جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی جانب سے ابھی تک پروگرام جو ہے وہ شائع نہیں ہو چکا ہے. جبکہ دوسری جانب اگر ہم متبادل پروگرام کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو متبادل ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نے پی ٹی ایم جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے 2018 سے لے کر 2025 تک، اور بار بار جو ہماری جو پارٹی کا جو ویب سائٹ ہے marxist.com پہ مارچ 2018 میں ہم نے پشتون سپرنگ کے نام سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک آرٹیکل جو ہے پبلش کیا تھا، اور اس میں ہم نے باقاعدہ طور پر یہ واضح کیا تھا کہ جب تک جو ہے وہ ہم ایک پروگرامیٹک لائن کے تحت جو ہے وہ نہ صرف لوگوں کو جو ہے اپنی طرف کھینچیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے وہ ایک پروگرام تنظیمی ڈھانچے بھی جو ہے وہ بنانے ہوں گے. اور تنظیمی ڈھانچے بنانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کی جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ کرنی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو نیشنلزم کی اگر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اس پہ میں آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی جو ہے اس پہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے وہ اکثر و بیشتر اوقات جو ہے وہ ہمیں یہ بحث جو ہے وہ سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو جو ہے وہ ملتی ہے کہ جی دیکھیں پشتون تحفظ موومنٹ اور بی وائی سی جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے.
تو وہ جو زبانی کلامی جو ان کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی ہوتی ہے اس کی بالکل ہم بھرپور جو ہے وہ تائید بھی کرتے ہیں، حمایت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو زبانی کلامی سے وہ حمایت ہٹ کے منظر عام پہ عملی میدان میں جو ہے وہ آ جائے، جس کے حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی ایم کے ابھی منظور پشتین نے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے وہ متحدہ جو ہے وہ جدوجہد کے حوالے سے جو ہے وہ تجویز ہے میری، انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ بی وائی سی کے اسپیس میں یہ ڈسکشن رکھی تھی۔ تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مظلوم اقوام کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ محکوم طبقات کے جو ہے وہ لوگ بھی موجود ہے۔ اگر ہم در حقیقت بلوچستان کی یا آزادی کی بات کرتے ہیں یا آزادی سے ہٹ کر جو ہے وہ ہم حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، وسائل کی بات کرتے ہیں، یہاں پر جبر کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، تو ہم بنیادی طور پر یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ اس ریاست کی بنیادیں پنجاب کے اندر جو ہے پیوست ہیں، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ریاست کا وہ رٹ جو آج سے کچھ سال پہلے تھا، وہ رٹ جو ہے وہ ریاست پنجاب کے اندر بھی جو موجود نہیں رہا، اور وہاں سے جو بی وائی سی کے ساتھ اظہار یکجہتی جو وہ دیکھنے کو ملتی ہے، یا ایون پی ٹی ایم کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی جو ہے ملی، تو اس پہ جو چند جو میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ چند بلوچ جو دانشور ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ بلوچ تحریک کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے دیگر مظلوم اقوام و محکوم طبقات جو ہے وہ اظہار یکجہتی کریں، وہ در حقیقت اس مومنٹ کے جو ہے وہ سب سے بڑے دشمن وہی لوگ ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بلوچ کا دکھ جو ہے، بلوچ کا درد جو ہے وہ صرف بلوچ جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ میرے خیال میں انتہائی جو ہے وہ ایک غیر سائنسی اور بےہودہ قسم کی جو ہے بات ہے۔ بلوچ کا درد جو ایک محکوم جو مظلوم بلوچ ہے اس کا درد جو ہے وہ پشتون جو محکوم ہے، ہزار ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، سرائکی ہے، جتنے بھی جو ہے وہ کشمیری ہے، گلگتی ہے، جتنے لوگ اس پاکستان کی اس جو جبری جو فیڈریشن کے اندر جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، ان سب کے جو ہے وہ بلوچ کا درد جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ جب 2023 میں بی وائی سی کا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے جب احتجاجی دھرنا تھا، تو اس میں مظفر آباد سے ایک خاتون کی جو ہے وہ ویڈیو آج تک جو ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ بستر وغیرہ جو ہے اور کھانے کا کچھ سامان جو ہے وہ مظفر آباد سے لے کر آ رہی تھی۔ اب یہ جو اظہار ہے، یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی 12 کروڑ کے پنجاب عوام میں ایک خاتون کی ویڈیو آپ لوگ بنا کر اس کو جو ہے بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ جو سمپتی ہے اس وقت یہ پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ باور کر رکھتے ہیں، ہم یہ باور کرتے ہیں کہ اگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی جانب سے یا پی ٹی ایم کی قیادت کی جانب سے پنجاب کے محنت کش عوام کو ایک بار کم از کم اپیل کر کے تو دیکھیں۔ آپ لوگ جو ہے وہ اپیل نہیں کرتے اور پری کنسیوڈلی جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹس بناتے ہیں کہ جی نہیں، پنجابی جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے بڑے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ پنجابی جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو متبادل پروگرام کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہم ہرگز جو ہے وہ بحیثیت کمیونسٹ ہم نہ پی ٹی ایم سے اور نہ ہی بی وائی سی سے سوشلسٹ انقلاب کی جو ہے وہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سوشلسٹ انقلاب جو ہے وہ کریں۔ وہ بنیادی طور پر جو ایک سائنٹیفک اپروچ ہے، ایک مارکسسٹ اپروچ ہے کہ وہ محنت کش طبقے کا ہی جو ہے وہ بنیادی طور پر فریضہ ہے کہ وہ انقلاب کرے گی، لیکن یہاں پر جو جبر سے نجات کا جو ہے وہ ایک اگر قیادت کے اندر جو ہے وہ سنجیدگی سے اگر وہ ان چیزوں کو دیکھ لے کہ پنجاب کے اندر جو 12 کروڑ کے قریب عوام ہے، کیا 12 کے 12 کروڑ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ پشتونوں کے یا بلوچوں کے دیگر جو مظلوم اقوام ہیں ان کے دشمن ہیں، یہ بات جو ہے یہ انتہائی غیر سائنسی ہے۔ میں ایک مختصر جو ہے وہ ایک مثال کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ جو ہے میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے نہیں بلکہ تقریباً کم از کم کوئی 10-15 سال سے آپ کراچی میں جو موجود ہیں، وہاں پہ آپ سیاست کر رہے ہیں۔ کراچی کے اندر بنیادی طور پر جو لسانی تضادات تھے یا جو بھی تھے مختلف جو اقوام کے درمیان، یہ بنیادی طور پر ریاست ہی جو ہے وہ اس کو فروغ دیتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ جو کراچی کے اندر جو محنت کش عوام ہے ان کے اندر جو ہے وہ ایک جہتی جو ہے وہ نہیں بن پائے۔ اسی طرح جو اس وقت جو بی وائی سی کی قیادت اگر جو ہے وہ اس سے اپیل کرتی ہے، پنجاب سے اپیل کرتی ہے، پشتونوں سے اپیل کرتی ہے، سندھیوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ان ہمارے اس دکھ درد میں ریاستی جبر کے خلاف جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے، تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ، میں ایک سائنسی نقطہ نظر کے ساتھ اس بات پہ جو ہے وہ نہ صرف یہ میرا یقین ہے بلکہ میں نظریاتی طور پر اس پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہوں کہ پنجاب کا جو محنت کش طبقہ ہے ان کو بلوچوں کے جبر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
اور میں یہ یہاں پر کوئی جذباتی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں بنیادی طور پر جو ایک پنجاب کے جو محنت کش عوام ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ پنجابی کو عجیب و غریب جو ہے وہ ناموں سے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے، بحیثیت کمیونسٹ یہ میرا فریضہ ہے، جہاں پہ میں بلوچوں کی حق کے جو خود ارادیت ہے، ان کی آزادی کے جنگ کو اپنا جو ہے وہ انقلابی فریضہ سمجھتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں پنجابی محنت کش عوام کی، پنجابی جو محنت کش طبقہ ہے ان کی ہر قسم کی جو ہے وہ، چاہے وہ عزت ہے، چاہے وہ جو بھی ان کی جو ہے وہ کریکٹر اسنیشن ہوتا ہے، ان کی جو ہے وہ ہم کھل کر جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجابی جو محنت کش طبقہ ہے اس کو ایک پروسیس کے تحت جو ہے وہ اس ریاست نے کاٹ کے رکھا تھا۔ ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ وقت ہے، یہ حالات اس وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم ایک اپنے پروگرام کے تحت، بے شک آپ قومی آزادی کی ہی بات کریں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ قومی آزادی سے جو ہے وہ ڈائریکٹ سوشلسٹ انقلاب پہ آ جائے، آپ قومی آزادی کی بات کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پنجاب کے محنت کش طبقے کو ایک کھال دیں کہ بھائی جو پنجابی اس وقت سویلین یا فوجی اشرافیہ ہے وہ ہمارے اوپر جبر کر رہی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اس جبر کو ختم کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ میں ایک بار پھر وہ بات دہراتا ہوں کہ پنجابی محنت کش طبقہ اگر ساتھ نہیں دیتا تو پھر اس کی جو ہے وہ میرے خیال میں جو ہے وہ ایک انتہائی غیر سائنسی جو ہے وہ بات ہوگی کہ جی پنجابی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پنجابی رہتا ہے، چاہے وہ لبرل ہوتا ہے، چاہے وہ کمیونسٹ ہوتا ہے، جو کہ آج کل کچھ پنجابی بگوڑے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بکواس قسم کی جو ہے وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ جی پنجابی پنجابی ہوتا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے وہ ایک غیر سائنسی نقطۂ نظر ہے، جی پنجابی بالکل نہ صرف سلیم، پنجابی آپ کے حوالے سے بلکہ نے زبردست بات کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو قوم پرستی کے نظریات ہیں ان کی محدودیت جو ہے وہ بار بار منکشف ہو رہی ہے، بار بار ظاہر ہو رہی ہے کہ اس حد تک تو وہ کر سکتی ہیں ان نظریات کے تحت کہ آپ ایک مزاحمت بلڈ کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو موبلائز کر دیں، لیکن جو ہے وہ اس تحریک کو عملی جامہ پہنانا اور اس کے حتمی مقاصد حاصل کرنا جو ہے وہ قوم پرستی کے نظریات کے تحت آج کے عہد میں ممکن نہیں رہا۔ ایک وقت تھا 100 150 سال پہلے جب یہ ترقی پسند نظریات سمجھے جاتے تھے، لیکن آج یہ جو ہے وہ محدود نظریات ہیں، اور اس بنیاد پر پنجاب یا جو ظالم قومیت سمجھے جانے والے ظالم قومیت سے یا سامراجی علاقوں کے جو محنت کش ہیں ان کو تو چھوڑ دیں، دیگر مظلوم اقوام کے ساتھ جڑنا بھی قوم پرستی کے نظریات کے تحت آج ممکن نہیں رہا، اور آپ کو وسیع جو ہے وہ وسعت نظر کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ان تحریکوں کو جوڑا جا سکتا ہے، اور بار بار یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ بلوچ ہوں یا پشتون ہوں وہ علیحدہ علیحدہ لڑ کر جو ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اور ہم یہی ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ کہتے رہے، اور ہم نے ابھی حال ہی میں جب اتحاد کی بات کی تو ہمیں بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ ہم ان تحریکوں کو جوڑیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک پرپوزل نہیں تھا بلکہ ایک پرسپیکٹو بھی تھا کہ اس کے تحت جو ہے وہ یہ تحریکیں آنے والے دنوں میں اپنے تجربات کی روشنی میں جڑنے کی طرف جائیں گے، اور یہ آپ نے جو بتایا کہ پی ٹی ایم کی طرف سے جو ہے وہ مثبت اشارے دیے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی زبردست پیش رفت ہے، اس کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس رجحان کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم پرستی سے آگے بڑھ کر نسلی شاونزم کی شکل اختیار کر گیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پنجاب کو گالی دینا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک فیشن بنا دیا گیا۔ اصل میں یہ درست بات ہے کہ پنجاب کی جو انٹیلیجنسیا ہے، پیٹی بورجوا انٹیلیجنسیا اور لبرل انٹیلیجنسیا، اور بہت ہی غلیظ اور بدبودار جو ہے وہ سوچ اور نظریات کی حامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور جو بہت ہی شدید قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور بلوچ جو قیادت ہے خاص طور پر جو خواتین ہیں، ماہرنگ ہے، باقی لوگ ہیں، ان کی کردار کشی مختلف جو ہے وہ جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے تحت ایک منظم طریقے سے کی جا رہی، اور اس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک غلیظ حرکت ہے، اوچھی حرکت ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پنجاب کے عوام کی آواز نہیں ہے، وہ ریاست کے پیڈ اکاؤنٹس ہیں اور کنفیوزڈ انٹیلیجنسیا ہے جو خود متعصب قسم کے نظریات رکھتی ہے، اس کا پنجاب کی عوام کے نظریات اور ان کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دیکھیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پنجاب کی عوام نے اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ پنجاب کے اندر یہ بات درست ہے کہ حتیٰ کہ محنت کش طبقے میں بھی جو ہے وہ پاکستانیت کی ایلیون پائی جاتی تھی، اور آج دیکھیں ان کے حالات زندگی بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ اب یہ جو پشتونخوا میں بیٹھے ہوئے، بلوچستان میں بیٹھے ہوئے جو نسل پرست ہیں وہ یہ دیکھنے سے قاصر ہیں کہ ہر سال
जो है वो सैकड़ों लोग डंकी मारते हुए गैर कानूनी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से भागते हुए जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं, कश्तियां उलट जाती हैं। और उनमें से 90% से ज्यादा लोग जो है वो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं या जो है वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन पंजाब के भी उन इलाकों से लोग ताल्लुक रखते हैं जो कि सेंट्रल पंजाब है, जो गढ़ समझा जाता है। इसका मतलब क्या है, वो क्यों जान की बाजी हार कर बाज लोग तो अपने खानदान समेत जा रहे होते हैं? उसकी वजह यह है कि वो इस पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते। वो जहाँ रह रहे हैं उनको बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बलोचों को और पश्तूनों को लगता है कि हमारे हकूक गसब किए जा रहे हैं और उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, उनकी नस्लों का इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नहीं है। और जब वो ये समझ रहे हैं और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं या वो ये रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे हैं, वो भी जो है वो कम अज कम जज्बात ऐसे ही रखते हैं। पंजाब के हर तीसरे नौजवान से पूछेंगे तो यही कहेगा कि मैं इस मुल्क से जाना चाहता हूँ। तो ये एक बुनियादी सवाल है, ये ठोस हकीकत है, ये हमारे दिमाग की इख्तरा नहीं है। तो ये उन नस्ल परस्तों को एक बहुत ठोस जवाब है कि जब वो इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते, जब यहाँ उनके मुस्तकबिल महफूज नहीं है, तो वो क्यों चाहेंगे कि बलोचिस्तान की लूट मार करके और जो है वो पश्तूनख्वा की लूट मार करके जो है वो उस अशराफिया जिसने उनका जीना दुभर कर दिया है वो और ताकतवर होती रहे। तो ये उनके मफादात के मुनाफी है। और दूसरी तरफ जो है वो पंजाब में तहरीकों का आगाज हो चुका है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, पेंशन छीनी जा रही हैं, दीगर मसाइल जो है वो बरपा हैं IMF के माहदे के तहत। तो पंजाब के मेहनत कश तबके को तहरीकों में जाना पड़ेगा। और वो तहरीकों में जाते हुए वो उस पेटी बुर्जवाजी के नजरियात को नहीं अपनाएंगे, उस मुतासिब और लिबरल अशराफिया के जो कि नफरतें फैला रही है, बल्कि वो देख रहे हैं और वो अपने जैसे दीगर मजलूमों के तरह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हालात जो है वो मजबूर कर रहे हैं कौमी आज़ादी के कारकुनों को भी और मेहनत कश तबके को भी, ना सिर्फ पंजाब के मेहनत कश तबके को, सिंध के अंदर हर जगह पर आप देखेंगे कि ये सूरत हाल है। और अब सिंध के अंदर भी एक तहरीक जो है मौजूद है और बहुत शानदार जो है वो एक सियासी मोबिलाइजेशन नजर आ रही है। हम उसकी मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, जो कैनालाइजेशन की जा रही है इंडस रिवर के ऊपर, जिससे पानी की वजह से लाखों लोग जो है वो उनकी रोजी रोटी खतरे में है। लेकिन उस तहरीक की क्यादत से भी हम जो है वो दस्त बस्ता अपील करना चाहते हैं कि वो भी जो है वो दीगर मजलूम अक़वाम के साथ एक जो है वो जुड़त की पॉलिसी अपनाएं और मजलूमों की जो है वो हमायत का रास्ता इख्तियार करें। यही जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो रास्ता है। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट नजर, और आपने कहा कि हम इनसे ये मुतालबा नहीं करते कि ये डायरेक्ट सोशलिस्ट इनकलाब की बात करें। जाहिर है कि ये कौमी आज़ादी की तहरीकें सोशलिस्ट इनकलाब की बात नहीं करती, लेकिन हम बतौर कम्युनिस्ट ये समझते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम के अंदर रहते हुए हक खुद अरादियत पर भी अमल करवाना आज के अहद में मुमकिन नहीं रहा। और इस बुनियाद के ऊपर जब मेहनत कश तबका इस तहरीक में आएगा तो उसके प्रोग्राम में शामिल है जो है वो सरमायादारी का खात्मा, जागीरदारी का खात्मा, और उसी के साथ ही ऐसे हालात मादी तौर पर मैसर आएंगे जिसके तहत जो है वो मजलूम कौमों के वसाइल की लूट मार की मादी बुनियादें ही ख़त्म की जा सकती हैं। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि आज के अहद में सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए ही मजलूम अक़वाम के जो हक़ खुद अरादियत का एक जमहूरी हक है वो हासिल किया जा सकता है। और इसी तरह जो आखिरी, बस मैं आपकी तरफ एक आखिरी सवाल के लिए आना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और वो ये है कि एक एलियन पाई जाती है बलूचिस्तान में भी और पश्तूनख्वा के मजलूम अक़वाम में भी कि आलमी बरादरी हमारे मसाइल हल करेगी, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो हमारे मसाइल हल करेगी। आप पिछले दिनों आप देखें कि नोबल इनाम की एक बहस जो है वो चल रही थी, जिसमें महरंग को नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया गया। तो उससे कुछ लोग मैंने देखे कि बहुत एक्साइटेड थे और उनको लगता है कि नोबल इनाम अगर मिल जाएगा तो शायद जो है वो आज़ादी भी मिल जाएगी। तो बुनियादी तौर पर जो है या अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस आ जाएंगी या जो है वो इंसानी हकूक़ के जो आलमी इदारे हैं वो अगर हमारा मुकदमा लड़ेंगे तो वो हमें आज़ादी दिलवा सकते हैं। तो इस पे मुख्तसर मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि इस पे बात किए बगैर हमारी बात आज मुकम्मल नहीं हो सकती, इस पे आप मुख्तसर बात करें और हम फिर इस प्रोग्राम को काम करने की तरफ लेके जाते हैं। बिल्कुल। ये इस वक्त जो है वो हमें यही सूरत हाल जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर बाकायदा तौर पर एहतजाजों के अंदर ये नारे भी लगाए जाते हैं कि UNO एक्शन लो। और जाहिर है कि UNO का जो है यूनाइटेड नेशन के हवाले से जो है वो हमारी एक डिस्कशन जो है वो मौजूद है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर बाकी
बिल्कुल बाकी पूरी हिस्ट्री जो है वो छोड़ दें, सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज के दिन तक फलस्तीन के अंदर जो फलस्तीनी जो है उनकी तकरीबन कम अज कम जो है वो इस वक्त 50,000 से ऊपर जो है वो फलस्तीन जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं, और लाखों की तादाद में जो है वो बेघर हो चुके हैं। गजा मुकम्मल तौर पर 80% जो है वो मुस्मार कर दिया गया है। और उस पर जब यूएन की जो है वो पूरी जो है वो खसीपन जो है वो हमें देखने को मिलती है। और दूसरी अहम बात तो ये है, मैं यहाँ पर एक, यूएन तो अभी एक लतीफा जो है वो बन चुका है, खासकर ट्रम्प के आने के बाद। तो अब जो है वो अपने तनख्वाहों के लिए जो है वो रो रहे हैं। तो यूएनओ जो है वो कहाँ से जो है वो इस तरह जो है वो एक्शन लेगा? बुनियादी तौर पर जो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट जो पॉलिटिक्स की बुनियाद पर जो यहाँ पर एक स्ट्रगल की जाती है, बिलाशुबा उनकी तमाम तर जज्बात और सब कुछ जो है वो उनकी हम जो है वो कदर भी करते हैं और उनको जो है वो कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो उनकी जो आइडियोलॉजिकल, जिस तरह आपने वजाहत की थी कि बुनियादी तौर पर उनकी जो नजरियाती जो तंग नजरी है, वो न सिर्फ उनको अपने कौम तक महदूद रखती है, दूसरी बात यह है कि वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ अभी कॉन्फ्रेंस, एक जेनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो मंजूर पश्तीन साहब ने भी जो है वो इस हवाले से जो है वो बात की है। मैंने वो पूरी तकरीर तो खैर नहीं सुनी है, लेकिन यूएनओ के हवाले से जो है वो हमने डिस्कशन सुनी, और बाकायदा तौर पर पीटीएम के अंदर भी जो है वो ये डिस्कशन जो है मौजूद है कि हम यूएन का जो फोरम है या यूरोपीय यूनियन का जो फोरम है, उनको जो है वो हमें नहीं जो है वो छोड़ना चाहिए। ये साम्राज्य इदारे हैं, इनके अपने अपने मफादात होते हैं, जहां पर इनके मफादात हैं वहां पर जो है वो फिर आपको अपने फायदे के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करके फिर एक शुबे मानन जो है वो आपको पेंग देते हैं। मैं चंद मुख्तरम जो है वो मिसालें जो है वो कुर्दिश की जो कौमी तहरीक है वो हम सब के जो है वो सामने है, उसके ऊपर जो है वो अब ये जो यूएन का इदारा है इसके पीछे जो है वो अमेरिकन इंपेरियलिज्म ही जो है वो खड़ा है। और उसको वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे ह्यूगो चावेज के हवाले से उसने जो है वो यूएन के इदारों को चोरों का बोरखाना जो है वो करार दिया था। और ये जो इस वक्त जो यूएन है, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, या जो नाम नहाद मगरबी ममालिक हैं, जिसमें बहुत सारे जो है वो साम्राज्यी इदारे, एनजीओ वगैरह भी जो है मौजूद है, उनके भी जो है उनके हवाले से जो है वो एक डिस्कशन जो है मौजूद है। तो हम बुनियादी तौर पर ये मौकफ रखते हैं कि उन साम्राज्य इदारों का तो एक साम्राज्य किरदार है, वो अपने फवायद के लिए, अपने मफादात के लिए तहरीकों को जो है वो सबुताश करते हैं, वो इस्तेमाल करते हुए उनको सबुताश जो है वो करते हैं। दूसरी जानिब हम ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि आप उस साम्राज्य इदारों से अगर हम अपील करते हैं या जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो बुनियादी तौर पर हमारे साथ जो जुड़े हुए उस तहरीक के अंदर जो लाखों की तादाद में अवाम होते हैं, हम उनकी भी जो है वो तौहीन करते हैं। और साथ ही साथ जो इस खित्ते के अंदर जो मेहनतकश तबके से अपील करने के बजाय, जो कि ठोस ग्राउंड के साथ जो है वो हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे अपील करने के बजाय हम जो है वो फिर यूएन के फोरम को जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई यूएन जो है वो हमारे मसले मसाइल जो है वो हल करेगा। तो मैं मुख्तसरन यही जो है वो कहूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या जितने भी साम्राज्य एनजीओज हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो नोबल अवार्ड या दिगर जो है वो अवार्ड जो है वो देते हैं, तो उनकी आप करेक्टर देख लें, नोबल अवार्ड की जो है वो आप करेक्टर देख लें कि वो वहां पे जिस तरह शायद मेरे ख्याल में आपने ही जो है वो एक बार जो है वो डिस्कशन रखी थी कि अगर हम नोबल अवार्ड को रिजेक्ट करते हैं, इस वक्त जो नोबेल अवार्ड को अगर आप रिजेक्ट करते हैं, तो आप एक लॉजिक के साथ कि जी ये देखें, ये यहाँ पे जो है वो आपने मुख्तलिफ जो है वो इम्पेरियलिस्ट, ओबामा भी जो है, बारक ओबामा को भी जो है वो नोबेल अवार्ड जो है वो मिला है। तो बुनियादी तौर पर जो है वो उसको अगर आप रिजेक्ट करते हैं, तो उससे मजीद जो है वो एक डिस्कशन जो है वो खुल जाएगी कि जी ये जो साम्राज्य इदारे हैं ये हमारे किसी भी जो है वो दुख के जो है वो मदावा नहीं हो सकते। हमारे दुख के मदावा अगर करते हैं तो यहाँ पे मेहनत कश आवाम करती है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो दिगर जो मजलूम अक़वाम, वो महकूम तबकात की जो है वो हम बात करते हैं। तो मैं इसी पे जो है वो बात खत्म करता हूँ कि साम्राज्य इदारों के बजाय हमें अपने आवाम से, अपनी तहरीकों से, अपने खिते के लोगों से जो है वो हिमायत लेने की, मदद लेने की, हर किस्म की मदद जो है वो आप ले सकते हैं। आप जो है वो बलूचिस्तान के किसी मेहनतकश से जो है वो 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक जो है वो ले सकते हैं, जो कि कल को आपके जमीर के ऊपर परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप साम्राज्य इदारों से जो है वो पैसे लेते हैं, तो वो आपके लिए परेशानी नहीं, बल्कि वो आपको इस्तेमाल करने के बाद जो है वो आपको टिश्यू पेपर की मानंद जो है वो फेंक सकते जी बिल्कुल, ज़बरदस्त बात आपने की कि जो अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर साम्राज्य इदारे हैं उनसे तवक्कुआत वाबस्ता करना खुद आज़ादी की तहरीक के शुहदा के खून से भी गद्दारी है, क्योंकि ये इदारे जो है वो फ़लस्तीनियों के और दुनिया भर के मज़लूमों के कत्ले आम में मुलव्विस हैं। और इसका ये कतन मतलब नहीं है कि इन ममालिक के, साम्राज्य जो ममालिक हैं उनके जो अवाम हैं वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर
جو ہے وہ دوبارہ سے جب جنگ بندی کی مخالفت کرتے ہوئے دوبارہ قتل عام شروع کیا اسرائیل نے، تو ایک دفعہ پھر یورپ کے اور امریکہ کے اور جو ترقی یافتہ دنیا کے جو نوجوان ہیں، جو عوام ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں۔ تو وہ جو نوجوان ہیں، عوام ہیں اور محنت کش طبقات ہیں، وہ ہمارے جو ہے وہ اتحادی ہیں، ان سے اپیل کرنا الگ بات ہے اور اقوام متحدہ سے اپیل کرنا الگ بات ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ اقوام متحدہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ہے وہ خود سامراجی اداروں اور اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور جب ہم ان حکومتوں سے تمغے لیں گے اور ان اداروں سے اعزازات لیں گے، تو ہم ان حقیقی قوتوں کو جو ہمارے نیچرل اتحادی ہیں، جو اپنے ممالک میں اپنی ان حکومتوں اور ان اداروں سے لڑ رہے ہیں، ان کی نظروں میں ہم جو ہے وہ کوئی مظلوم نہیں رہ جائیں گے، بلکہ ہم ان کے گماشتہ جو ہے وہ قرار پائیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ ٹیکٹیکلی بھی جو ہے وہ غلط حکمت عملی ہے کہ ظالموں کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ خود ظالم جب اپنے تضادات کا شدید شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سامراجی مفادات ہیں اس خطے کے اندر۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس خطے کا جو سامراجی لوٹ مار کا ایک اور سامراجی اسٹریٹجک جو پالیسی تھی، اس کا ایک چیمپئن زلمے خلیل زاد ابھی چکر لگا کر گیا ہے، اور جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ بگرام ایئر بیس پہ جو ہے وہ امریکی آ رہے ہیں، اور جو ڈیلٹا پروجیکٹ تھا اس کو ری ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے امریکی سامراج جو ہے اس کے کچھ عزائم ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ پھر کسی پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم امریکی سامراج کی کسی بھی شکل میں دوبارہ اس خطے کے اندر مداخلت کو بطور کمیونسٹ نہ صرف مسترد کرتے ہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قومی تحریکوں کی قیادتوں پر بھی فرض ہے کہ وہ امریکی سامراج کی کسی بھی قسم کی پیش رفت یا پیش قدمی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کا مقابلہ کریں، اور اس کو خوش آمدید کہنے کی بجائے اس کی مذمت کریں، اور اس کے مقابلے کے لیے یہاں کے مظلوم اقوام کی حمایت اور یہاں کے محنت کش طبقات کی حمایت پر اکتفا کرنا جو ہے وہ سیکھیں۔ اسی کے ذریعے جو ہے وہ تحریکیں اور یہ جدوجہدیں جو آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو یہاں پر چینی سامراج کی مداخلت ہے، جس نے اس قومی مسئلے کو اور بھی پیچیدہ کر دیا ہے، ہم کمیونسٹ جو ہے وہ اس حوالے سے سمجھتے ہیں، اور جو کمیونسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور سمجھتے ہیں کہ چین جو ہے وہ ایک کمیونسٹ ملک ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے حصے دار بن جاتے ہیں جو بلوچ مظلوم تحریک کا یا جو قومی تحریک کا اس وقت قتل عام ہو رہا ہے، وہ جسٹیفائی کر دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ چین کی انویسٹمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بلوچی تحریک، کیونکہ چین کی انویسٹمنٹ ایک سامراجی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کے خیال میں، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ سامراجی انویسٹمنٹ ہے، اور اس نے جو ہے وہ یہاں پر لوٹ مار کرنے کے لیے اور جو ٹریڈ روٹ ہے اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے اس خطے کے لوگوں کی اور اس پاکستان کی جو شفاق ریاست ہے اس کی پشت پناہی جاری رکھی ہوئی ہے، اس لیے اس کے خلاف جدوجہد بھی ضروری ہے۔ تو دونوں قسم کی جو سامراجی مداخلت ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا کمیونسٹوں کا بھی فرض ہے، اور یہاں کے جو باشعور سیاسی کارکن ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں قسم کی جو ہے وہ جو سامراجی مداخلت ہے اس کو کنڈیم کریں، اور کسی بھی قسم کی پراکسی جو وار ہے اس کا حصہ نہ بنے، اس کو مسترد کریں علل اعلان۔ اور بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں نے اسی لیے یہ تجویز دی تھی ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے کہ مارنگ بلوچ کو جو ہے وہ نوبل پیس جو ہے پرائز اس کو مسترد کر دینا چاہیے۔ وہ بہت اسٹرانگ میسج جائے گا۔ جو اس کے حامی ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کوئی بھی فورم نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل فورم کوئی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی آواز جہاں تک جائے، چاہے بورژوا فورمز ہوں وہاں تک آواز لے کے جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ان کا اکتفا کرنا اور اعزاز لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے جو ہے وہ گڈ بوائے کا گڈ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا ان کے جو ہے وہ آج تک آپ دیکھیں پوری فہرست ہے، انہوں نے ہمیشہ اپنے ایجنٹوں کو یہ اعزازات دیا، اور پوری تاریخ ہے جب کولڈ وار ہو رہی تھی تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ لینن ایوارڈ سوویت یونین نے شروع کیا تھا، تو وہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جو سامراجی گماشتے ہیں ان کو جو ہے وہ نوبل پیس پرائز دیا جاتا تھا، خاص طور پہ سیاست کے اندر۔ بہرحال ادب اور سائنس کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو دینا ان کی مجبوری بن جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ اپنی جو اعزازات ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو بحال رکھا جائے، لیکن سیاست میں وہ کبھی بھی اپنے گماشتوں کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں دیتے، اور اگر کوئی گماشتہ نہیں ہوتا تو اس کو کرپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نوبل پیس ایوارڈ ملے گا تو اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی بہت قریب آ جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آزادی جو ہے وہ قریب آنے کی بجائے اور دور چلی جائے گی، کیونکہ جو دیگر مظلوم لوگ ہیں وہ شفاق سامراجی اداروں سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ سے بدزن ہو جائیں گے، اور یہ تاثر ریاست کو قائم کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی کہ یہ سامراجی فنڈڈ تحریکیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے
میں دوبارہ اپنی اس اپیل کو دہراتا ہوں کہ ہماری یہ تجویز ہے، اگرچہ بہت بڑا مطالبہ ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو مشروط کر رہے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپنی حمایت سے، ہم اس کی حمایت جمہوری آئینی مطالبات کی حمایت جاری رکھیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ یہ اعزاز یہ کہہ کر مسترد کر دیا جائے کہ یہ قاتلوں کو دیا جاتا ہے، یہ مقتولوں اور مظلوموں کو نہیں دیا جاتا، اور دنیا بھر کی مظلوم تحریکوں سے یکجہتی کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، تو اس سے یہ تحریک بہت آگے بڑھے گی، اور اس تحریک کا کردار ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا، لیکن ایک نئی روایت جو ہے وہ قائم جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آخر میں اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ ان تحریکوں کی قیادتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی دیگر مظلوم اقوام سے اور محنت کش طبقات سے یکجہتی کی اپیل کریں، اور ہم بھی انقلابی کمیونسٹ پارٹی کی وساطت سے خطے بھر کی اور دنیا بھر کے محنت کش عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت جو بلوچ مظلوم تحریک پر جبر ہو رہا ہے، اور پشتونوں کے اوپر جبر ہو رہا ہے، سندھیوں پر، دیگر جہاں پر بھی جبر ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کی حمایت کریں، اور پاکستان کا محنت کش طبقہ، دنیا بھر کا محنت کش طبقہ بھی ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت کریں اور ریاستی پراپیگنڈے کو مسترد کر دیں۔ ملک ٹوٹ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ملک نہیں، اگر آپ کا کردار ٹھیک ہوگا تو لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہیں گے۔ آپ کبھی اپنے کردار پر بھی، پاکستانی ریاست کے کردار پر بھی غور کریں کہ کیوں لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ بنگالیوں نے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، کیوں وہ آپ سے علیحدہ ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر ریاستی پروپیگنڈے کو مسترد کریں، اور میں آپ کو جو ہے وہ اگر کوئی بھی اس قسم کا کوئی سانحہ مستقبل میں یا کوئی ایسا جو ہے وہ عمل آگے بڑھتا ہے، چاہے دہشت گردی کے واقعات ہو، کچھ بھی ہوں، اس کی ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے، اپنے حقوق مانگنے والوں پر ان کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اور بنگال کی تاریخ میں آپ کو آخر میں یہ بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ کل میں موجود تھا پریس کلب پر، جو کچھ ہوا ہے وہ ناقابل یقین تھا، اور آپ دیکھیں کہ بالکل ہم بنگال کی تاریخ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر ملاؤں کو الشمس البدر جیسی جو ہے وہ تنظیموں کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی، وہ ریاست کی سرپرستی میں آتے تھے، وہ حریت پسند جو کارکنان تھے پرامن، ان کے اوپر تشدد کرتے تھے، بعد میں عزتیں لوٹتے تھے، پھر فوجی بھی مل کر وہاں عزتیں لوٹتے تھے، اور جو ہے وہ زد و کوب کرتے تھے، اور وہ اس میں ملوث ہوتے تھے۔ تو کل ہم نے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح الدعوہ کے اور علماء کونسل کے نام پر جو گنڈے وہاں پر اکٹھے کیے گئے تھے، جو ایک پرامن احتجاج کو جب کہا گیا کہ دفعہ 144 ہے، یہ احتجاج نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف ان کو جو ہے وہ گاڑی پرووائڈ کی گئی تھی، ان کو پولیس کی نفری کے ساتھ، پولیس ان کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ چل رہی تھی، اور وہ جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے لے کر جو ہے ان کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں تھی، اور وہ علان اندر گھس رہے تھے، اور جو ہے وہ دھمکی آمیز تقریریں کر رہے تھے۔ ان کے پاس جو ہے مائک تھا، جبکہ جو پرامن سیاسی کارکن تھے ان کے پاس تو مائک ہی نہیں تھا، اور اوپر سے انہوں نے ایسی گفتگو، ایک جملہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، کہ جب وہ پولیس وین کے اندر جو ہے وہ ان خواتین کو، سمیع دین کو بھی جب لے کے جایا جا رہا تھا، تو وہاں سے جو مولوی مقرر تقریر کر رہا تھا، میں خود وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ ان دہشت گردوں کی بچیوں کو جیلوں میں نہ لے کے جاؤ، گرفتار نہ کرو، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہوگا بنگال کے اندر، اور وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ پروووک کر رہے ہیں کہ وہ بلوچ جو ہے وہ مشتعل ہو کر وہی حربے استعمال کریں جو کہ بنگال کے اندر جو ہے وہ اس کا ناگزیر نتیجہ بنے تھے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں، اور ہم ملائیت کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ریاست کی بی ٹیم بن کر جو ہے وہ آگے آتے ہیں، اور یہ ریاست جو حربے استعمال کر رہی ہے، اور اس میں صرف ریاست نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تذلیل ہے، اور اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ منہ پر تماچا ہے، جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں اور جو ان کے لیفٹ کے معذرت خواہان بن کر سامنے آتے ہیں، یہ تذلیل ہے کہ کس طرح عورتوں کے اوپر جو ہے وہ نہتی عورتوں کے اوپر آپ یہ جنونی وحشی ملاؤں کو ریاستی سرپرستی میں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر وہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی جو ہے وہ اسی طرح عائد ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں اپنی بات کو بہت طویل ہو گئی ہے، اور ہم آئندہ بھی یہ پروگرام، اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ کرتے رہیں گے، اور ہم جو آخر میں یہی کہتے ہیں کہ یہ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ بہت سے اسباق ہیں، اور یہ تحریک کا ایک اہم مرحلہ ہے، قیادت پر بہت ہی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور جو باشعور سیاسی کارکن ہیں اور جو بائیں بازو کے اور انقلابی کارکن ہیں ان کے اوپر بھی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ریاستی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے مظلوموں کی آواز بنے۔ میڈیا ان کی آواز نہیں بنے گا، باقی فورم ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، سارے راستے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اگر ان کی اس وقت کوئی آواز ہے، اگر ان کی کوئی طاقت ہے، تو وہ یکجہتی میں ہے۔ اس کو آگے بڑھائیں، اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایک حقیقی انسانی اور پرامن سوشلسٹ معاشرے کی راہیں جو ہے وہ ہموار کی جا سکتی۔ بہت شکریہ۔